مسیح کے بابرکت جلالی اور آل قادر نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرا نام شمیم ارشد ہے اور آج میرا حوالہ ہے تب پہلا تواریخ 27 باب اور 1 سے 15 آیت۔ آج کے حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ ایک پالیسی بناتا ہے اور ہر سطح پر اپنے قبیلے میں سے ایک سردار چنتا ہے اور اس کے متحد 24,000 سپہ سالاروں کو مقرر کرتا ہے، جو کہ 12 مہینوں کے حساب سے ہر مہینے آ کر محل میں بادشاہ کے حضور میں خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ہر جنگی محاذ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ہر مہینے یہ دستہ چینج ہوتا رہتا تھا۔ اس طرح سے اس نے 12 مہینوں کے حساب سے 12 فوجی دستے اور 12 سردار مقرر کیے تھے تاکہ وہ اس کے انتظامات جو تھے فوج کے ان کو بہتر طور پر چلا سکیں، اور ہر مہینے ایک نیا تازہ دم فوجی دستہ جو جنگی مردوں پر مشتمل تھا ان کو جنگ کے محاذ پر بھیجتا تھا تاکہ بہتر رزلٹ حاصل کر سکے، کیونکہ داؤد کو خدا نے اتنی برکت دی تھی کہ جہاں جاتا تھا اس کو فتح نصیب ہوتی تھی۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں جب موسیٰ کی وفات ہو جاتی ہے تو خداوند نون کے بیٹے یشوع سے کہتا ہے کہ اٹھ اور مضبوط ہو جا، جہاں جہاں تیرا پاؤں کا تلوا پڑے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ اور سیم اس طرح سے ہی سیم داؤد بادشاہ کے ساتھ بھی تھا کہ خداوند جب بھی جہاں وہ جاتا تھا جنگ کرنے خداوند اس کو فتح دیتا تھا، اور اسی لیے داؤد نے بہت زیادہ دانش مندی کے ساتھ اپنی فوج کو منظم کیا تاکہ اپنی فوج کے انتظامات کو بہتر طور پر چلا سکے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے 12 مہینوں کے حساب سے داؤد بادشاہ نے 12 اپنے فوجی سپہ سالار مقرر کیے اور ہر سپہ سالار کے حضور ماتحت اس کے پاس 24,000 فوجی سپہ سالار تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فوج میں تقریباً 2,88,000 جنگی مرد تھے جو کہ ہر وقت چاقو چوبند رہتے تھے اور تیار رہتے تھے، اور جہاں جہاں داؤد بادشاہ جاتا تھا خدا اس کو فتح نصیب کرتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے دنیاوی لحاظ سے شیطان بھی ہے، ابلیس ہے، وہ اس کی بھی فوجیں ہیں، وہ 24 گھنٹے تیار ہیں اور وہ ہمیں جھپٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ وہ ہر طرح سے ہم پر حملہ کرتی ہیں تاکہ ہم دعا نہ کر سکیں، ہم بائبل نہ پڑھ سکیں، ہم چرچ نہ جا سکیں۔ تو ہمیں ابلیس کی جو فوجیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ابلیس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں اور خداوند کے سب ہتھیار سچائی کے ساتھ اپنی کمر کے ساتھ راست بازی کا سپر لگا کر، پاؤں میں صلح کے جوتے پہن کر اور روح کی تلوار لے کے، خداوند کے کلام کا جو روح کی تلوار ہے اس کو لے کے اس کے جو حملے ہیں ان کو مقابلہ کرنا ہے تاکہ دعا میں مضبوط ہو کر ہم اور زیادہ خداوند کی خدمت میں آگے بڑھ سکیں اور خداوند کے کاموں میں جو خدا نے ہمارے سپرد کیے ان کو کر سکیں اور خداوند کی حضوری میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور خداوند ہمیں ان راہوں پہ جو اس نے ہمارے لیے مقرر کیے چلنے کے لیے تیار رکھے۔ اور جب ہم دعا کریں گے تو ہم شیطانی طاقتوں کا، ابلیس کی فوجوں کا بھی مقابلہ کر سکیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دعا میں مشغول رہیں گے، بلا ناغہ دعا کریں گے، بائبل پڑھیں گے تو ہمیں اندر روحانی طاقتیں آئیں گی اور ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اب خدا اپنا روح ہم میں انڈیلے گا اور ہم مضبوط ہوں گے۔ ہمیں خدا ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند سے کہ خدا ہمیں اپنی روح میں لے چلے آگے، اور تاکہ ہم اس کی روح میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اس کے کلام کو پڑھیں اور دعا کرنے میں مشغول رہیں تاکہ ابلیس کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ خدا کا کلام پھیلے، لیکن ہمیں خداوند کے حضوری میں آگے بڑھنے کے لیے خداوند سے قوت اور طاقت مانگنی ہے تاکہ ہم اس کی قوت اور طاقت میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور مضبوط ہوتے چلے جائیں اور خداوند کے نام کو جلال دینے والے ہو سکیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں، آمین۔